رانا صاحب، آج رات تک، آج کا دن تو ویسے سکون کا دن تھا کہ جب الیکشن مہم نہیں چل سکتی تھی، لیکن گہما گہمی عروج پہ تھی. تمام ووٹر لسٹیں مرتب ہو چکی ہیں، پولنگ کا سامان پہنچایا جا چکا ہے. کل صبح کا دن امن و شانتی والا دیکھ رہے ہیں یا کہیں پہ جھگڑا بھی نظر آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. یہاں سے سب سے پہلے تو ہم اپنے ناظرین سے پہلے بتا دیں، چونکہ ڈینگی ہو گیا اور آواز بھی آج اس طرح نہیں ہے اور آپ اس بیماری سے نکل کے آئے ہیں، میں اس بیماری میں چلا گیا ہوں، تو جیسے بھی ہوگی بات اللہ تعالیٰ صحت کامل عطا کرے. یاسر پہلے ہم میرا خیال ہے ضمنی الیکشن سے پہلے سب سے پہلے وہ بات کر لیں جو آپ نے سیکنڈ میں کی ہے، وہ بات بڑی اہم ہے. پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے، میرا پاکستان ہے تو میرے ملک میں الیکشن ہے، یہ پاکستان ہے تو سیاستدان ہے، یہ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. دیکھیں آج کیوں کسی کو اتنی جرأت ہوئی کہ وہ میرے ملک کے خلاف بات کرے. کپتان نے بھی یہ کہا کہ پاکستان کے ایٹمی احساس سے، پاکستان کی ایٹمی تمام چیزیں جو ہیں وہ محفوظ ہاتھوں میں ہیں، محفوظ کنٹرول شدہ ہاتھوں میں ہیں. اور میں چیلنج، ہم بھی یہ چیلنج سے کہتے ہیں، اور یہی بات حکومت نبی کی، ہم بھی چیلنج سے کہتے ہیں کہ واقعی یہ محفوظ ترین ہاتھوں میں ہیں، یہ ہو نہیں سکتا. لیکن آج بدقسمتی یہ ہے یاسر، آج ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا. کیا اس پورے ایونٹ میں اس پہ بات ہوئی؟ کیا وہاں پر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو آج وہاں پہ للکارنا نہیں چاہیے تھا؟ یعنی یہ کہنا نہیں چاہیے تھا کہ یہ میرا ملک ہے، میں اس ملک پہ کمپرومائز نہیں کروں گا، کسی کو جرأت نہیں دوں گا کہ ہمارے ملک کے خلاف بات کرے، کسی کو ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ہمارے ملک کے خلاف بات کرے. لیکن وہاں پر تویز آگے پتہ نہیں فلاں دم درود، کیا کیا باتیں ہوتی ہیں. دم درود ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. یہ ملک بھی دیکھیں، یہ ملک کیا ہے. اس کے بعد آجیں ذرا یاسر صاحب، بلاول صاحب کی پریس کانفرنس میں شٹ اپ کال دینی چاہیے تھی. یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ جی ہمیں ان کو وضاحت کا موقع دینا چاہیے. کس وضاحت کا؟ کون سی وضاحت کا؟ ہاں جی، وہ دے دی انہوں نے، اب وضاحت بھی آ گئی ان کی. کیا وضاحت آئی ہے جی؟ ان کی وضاحت یہ آئی ہے کہ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے جو امریکی صدر بائیڈن نے کی ہے. اس طرح کی باتیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. ہم پاکستان کے ساتھ تعلقات تو چاہتے ہیں، لیکن یہ باتیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. یہ ابھی جو بات کی ہے یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. کیا ہم ان کے مراسی ہیں؟ ہم ان کے ملازم ہیں؟ ہم ان کے مزارے ہیں کہ جب چاہے، جب جس وقت چاہے اٹھے اور اٹھ کے ہمیں بات کر دیں؟ یاسر یہ نہیں، یہ میرا ملک ہے. اس ملک کے رہنے والے، اس ملک کا میڈیا، اس ملک کے رہنے والے سب جو ہیں اس ملک کے ہاتھ تک کٹ مریں گے، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے. مراسلہ جاری کر دیا آپ نے، بلایا آپ نے، بہت اچھا کیا، کر دیا. لیکن یہ سب کچھ یہی نہیں ہے. اب آپ کو بھی ایک جواب دینا ہوگا، بھرپور جواب دینا ہوگا، اور تمام جماعتوں کو مل کر جواب دینا ہوگا. اور جو جواب نہیں دے گا، جو صرف وضاحت تک رہے گا، پھر سب کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ پاکستان کے ساتھ کتنا مخلص ہے اور کسی اور کی نوکری کتنی کر رہا ہے. یاسر یہ کوئی آج یہ بات روٹین کی بات نہیں ہے. یہ آپ، اس نے پوری دنیا کے اندر آپ کو کیا قید کر دیا ہے؟ آپ کو یہ ہمیں غیر محفوظ بنا دیا. اس کا مطلب ہے یہ آنے والے دنوں میں کوئی سازش کر رہے ہیں، اور یہ سازش پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں، جسے کسی صورت بھی قبول نہیں کیا جائے گا. مجھے تو آج ان چہروں پر اور آج ان لوگوں پر بڑی حیرانگی ہو رہی ہے جن کی منہ زبان سے ابھی تک نکلا کچھ نہیں. کیا کوئی شرعی فتویٰ جاری ہونا ہے؟ کیا کوئی اور چیز جاری ہونی ہے؟ کیوں نہیں نکلی یہ بات؟ اس پر تو سخت ترین رد عمل آنا چاہیے تھا. اس پر آج احتجاج ہونا چاہیے تھا. رانا صاحب، بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ جب ان کے اسٹیٹ سیکرٹری سے بات چیت ہو رہی تھی تو اسٹیٹ سیکرٹری نے موقف یہ اپنایا یوکرین کے حوالے سے. ایک تو یوکرین کے حوالے سے پاکستان کا موقف، اس پہ بھی خار ہے انہیں. پھر رشیا اور چین کے جو ہم بلاک میں شامل ہیں اس پہ بھی خار ہے انہیں. اسی وجہ سے انہوں نے ہمیں بھی لپیٹ دیا پکڑ. ہمیں بڑی تلخ باتیں میں کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن کرنی ہے تو کر دینا چاہیے. کیا آپ نے رشیا بھی آپ کو ناراض کر کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، چائنا کو آپ ناراض کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. سی پیک پہ کام ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا نا. تو کیوں نہیں ہو رہا کام؟ کس کے کہنے پہ ہم کس کو راضی کر رہے ہیں؟ جس کو ہم راضی کر رہے تھے وہ ہم سے راضی نہیں ہے. وہ ہمیں اپنا مظاہرہ سمجھتا ہے، وہ ہمیں اپنا غلام سمجھتا ہے، وہ ہم پر تنقید کرتا ہے. اس ملک کا سب سے جو ذمہ دار اور سب سے طاقتور شخص ہے وہ آپ پر کیا کر رہا ہے؟ وہ آپ پر تنقید کر رہا ہے. وہ آپ کو، اس نے کل آپ کو دنیا کے آگے سب سے خطرناک قرار دے دیا. یعنی اس کا مطلب وہ چاہتا ہے یوکرائن کی طرح ہم بھی اپنے ایٹمی اثاثے ان کو دے دیں، ہم ان کے حوالے کر دیں، اس پر اس کی نگرانی کروا دیں. یہ ممکن نہیں ہے. میرے ملک کا ہر شہری
میرے ملک کی فوج، میرے ملک کی سیاستدان جو اس ملک کے ساتھ ہے وہ ایسا نہیں ہونے دیں گے یاسر، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور آج کا دن تو میں سمجھتا تھا کہ شاید صبح میں جب یہ بیان آیا سامنے تو میرے ذہن میں تھا کہ آج تو پورے پاکستان میں ہر سیاسی جماعت کے اجتماع میں بات ہی یہ ہوگی، لیکن مجھے افسوس ہوا ٹویٹ تو ہوئے، کسی ایک جگہ گفتگو بھی ہوئی، لیکن سیاسی جگہوں پہ جہاں پہ یہ سارا کچھ ہونا چاہیے تھا وہاں پر نہیں ہوا۔ اگر نہیں ہوا تو پھر یہ ذہن میں رکھیں ہماری قوم جو ہے یہ ان تمام حالات کو دیکھتی ہے، صبح سے لے کر شام تک کوئی ایک پروگرام، کوئی ایک بلیٹن یاسر ہے جو اس پہ نہیں ہوا، کوئی ایک چیز بتائیں مجھے۔ تو پھر باتیں ہوئی، تو پھر یہ تو پہلے میرا وطن، پھر اس کے بعد کوئی اور چیز ہے۔ اب چلتے ہیں یاسر، بات کرتے ہیں ذرا ضمنی الیکشن کے حوالے سے۔ کل کا دن جو ہے نا پاکستان کی سیاست کو تبدیل کر دے گا یاسر، یکسر تبدیل کر دے گا، میں یہ آپ کو رانا صاحب ویسے یہ باتیں 2-3 ماہ سے تو ہوتی رہیں کہ یہ دن تبدیل کر دے گا، یہ دن تبدیل کر دے گا، کل کے دن کے حوالے سے بالخصوص بات کیا؟ میں کل کے دن کے حوالے سے کہہ رہا تھا تبدیل کس طرح کر دے گا؟ کپتان نشستیں جیت جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا کوئی ایک ایسی چیز رہ جاتی ہے، کوئی ایسی قوت ہے، کوئی ایسی طاقت ہے پھر جو یہ کہے کہ عمران خان کیا موقف درست نہیں ہے؟ عوام بھی فوری طور پر الیکشن چاہتی ہے اور عوام چاہتی ہے کہ اس موجودہ حکومت سے نجات مل جائے، یعنی یہ جانتے ہوئے بھی کہ خان جیت کے بھی استعفے دے دے گا، یہ جانتے ہوئے بھی اگر عوام اسے ووٹ دے رہے ہیں تو پھر حکمرانوں کے لیے تو یہ سوچ کا مقام ہے۔ یہی بات کہہ رہا ہوں نا کہ اس کے باوجود بھی کہ عمران خان اسمبلی میں نہیں جانا، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کی پالیسیاں غلط ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی نے مار کے رکھ دیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ لا قانونیت ہو گئی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر مجرم جو ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے اور بڑے مجرم کو چھوڑ دیا جاتا ہے، چھوٹے کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ اگر یہ ساری چیز، اگر عمران خان کا بیانیہ درست ہوا اور کل وہ جیت گیا جو بظاہر اب تک کی رپورٹس کے مطابق نظر آ رہا ہے، تو پھر آپ مجھے بتا دیں کون سی ایسی دلیل ہوگی، کون سی ایسی قوت ہوگی جو آنے والے دنوں میں عمران خان کے بیانیے کو رد کر کے اس حکومت کو مزید وقت دے گی؟ چلے مجھے یہ بتا دیں، میرے پاس بڑی اطلاع یہ ہے کہ انہیں کہہ دیا گیا ہے کہ کل کے الیکشن کے بعد اگر کل کا الیکشن کپتان جیت گیا اور کپتان کی نشستیں آپ سے کئی گنا زیادہ ہوئیں تو اس کے بعد آپ یعنی ووٹوں کا تناسب، ہاں جی ووٹوں کا تناسب دیکھیں، ذرا غور کریں نا، انہوں نے جس وقت حکومت لی تھی، میں آپ کو یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پی ڈی ایم نے جب حکومت لی تو ایک باقاعدہ انہوں نے کیلکولیشن کی اور اس کے مطابق انہوں نے کہا جناب اتنا ووٹ پیپلز پارٹی کا، اتنا نون لیگ کا، اتنا جمعیت علماء اسلام کا، اتنا فلاں کا، اتنا فلاں کا، یہ عمران خان سے 2 گنا زیادہ ووٹ بنتا ہے، صحیح، تو لہٰذا ہم ان کے ساتھ ٹھیک ہے، یہ زیادہ اکثریت ان کی ہے۔ اب ضمنی الیکشن میں عمران نے بتا دیا کہ کیا ہے، کراچی کے الیکشن میں عمران نے بتا دیا کیا ہے، اور کل کے الیکشن میں جس میں اب پی ڈی ایم یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم نے محنت نہیں کی، اب پی ڈی ایم یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم نے فلاں نہیں کیا، ہم الیکشن وہی نہیں چلا سکے۔ دیکھیں میں نے شرپور کے حلقے میں لوگوں کے گاؤں کے اندر کھمبے رکھتے ہوئے دیکھے ہیں بجلی کے وفاق کی طرف سے کہ جناب ووٹ دے دو، ہم اب کھمبا لگا رہے ہیں۔ ہم نے کراچی کے اندر کام ہوتے دیکھا ہے، ہم نے کے پی کے اندر کام ہوتے دیکھے ہیں، یعنی وفاقی سطح پر جو کام ہو سکتے ہوئے ہیں، صوبائی سطح پر تو یہ بھی کرتے ہوں گے۔ لیکن مجھے بتائیں ان تمام چیزوں کے باوجود کیا مولانا صاحب نے جلسے نہیں کیے کے پی کے میں؟ کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج ویڈیو میسج نہیں چھوڑا؟ تمام ٹی وی چینلز پہ نہیں چلا؟ حالانکہ الیکشن کمپین کے حوالے سے الیکشن رولز موجود ہوتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے، نہ کوئی ٹی وی چلا سکتا ہے، نہ اس پہ کوئی ہو سکتا ہے، لیکن کیا کوئی نوٹس آیا؟ یاد کریں عمران خان جب گرا تھا، اسٹیج سے گرے تھے، زخمی ہوئے تھے، تو ان کا ایک میسج تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس الیکشن میں اس میسج کو جب چلانے کی بات آئی تو الیکشن سے ایک دن پہلے تمام ٹی وی چینلز کو یہ ہدایات جاری کر دی گئی تھی کہ آپ اسے نہیں چلا سکتے کیونکہ الیکشن کمپین کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا، سوشل میڈیا پہ ہوا، پھر لے گیا ٹی وی پہ چلا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک تو کل کا الیکشن جو ہے دعا کرے خیر و عافیت سے ہو جائے۔